محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کبھی آوارہ بے خان مائش، کبھی شاہ شہان و شیر مائش، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی عریان بے تیغ و سنائش، کبھی تنہائی کوہ دمنش، کبھی سوز و سرور انجمنش، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی مولا علی خیبر شکنش۔ معزز سامعین محترم، آج ہم غازی عامر عبد الرحمن چیمہ شہید کے عرس پر موجود ہیں، اور غازی صاحب قبلہ سارے ڈگری لینے کے لیے جاتے ہیں باہر کے ملک، لیکن جو غازی صاحب ڈگری لے کر آئے ہیں وہ ڈگری حضرت فاروق اعظم والی ہے۔ وہ ڈگری حضرت سعد بن ربیع والی ہے، وہ اعزاز حضرت ابو دجانہ والا ہے، وہ اعزاز حضرت شماس بن عثمان والا ہے۔ سارے پڑھنے جائیں گے قیامت تک، جدید سے جدید پڑھنے کے لیے آئیں گے، اور جناب سارا کچھ آئیں گے، اور جی بڑا جناب پڑھ کے آیا، اینڈ کیا ہوا جی پروفیسر صاحب سے، اینڈ کیا ہوا، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی قبریں، شاید کوئی کتاب لکھے گا وہ بھی کسی پرانی الماری کے کسی پرانے خدرے میں پڑی رہ جائے گی، لیکن جب یہ پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے، یہ جو ساروں کی چیمہ میں ایک مزار بنا ہوا ہے، تو کہا جائے گا اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں مشتہ بنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ بردانے۔ بس یہ وہ احساس ہے جس گل کو بابا جی سمجھاندے پوری قوم نو گئے، اے او گل ہے جس نو کہندے گل وچ ہو رہے، اے گل وچ ہو رہے، بندہ جاوے کوئی اور ماں باپ دا اکلوتا بیٹا ہوئے۔ میں نے یاد ہے پچھلے سال حضرت مخدوم امت پروفیسر نذیر احمد چیمہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ موجود سن، تے میں انہاں وال ویکھ کے کہنا سا، میں کہ یار دنیا نے کی جانن کہ انہاں دی شان کی ہے، اے حافظ قرآن ہوئے تے کہنے نے سچ پشتہ نو تاج پہنایا جائے گا قیامت والے دن، تے میں بابا جی نو دیکھ کے کہنا سا کہ قیامت والے دن بلایا جائے گا کہ نذیر چیمہ صاحب ہو رہا ہو اکلوتا پتر سی، حضور دی عزت واسطے دے کے آئے ہو رہا ہو، تے پھر منظر بنے گا ہم سوئے حجر چلیں گے شاہ ابرار۔ اے وہ اعزاز ہے، بس اتنی جی گل ہے سمجھنا والی گل ہے، دنیا پڑھن جائے گی آئے گی، مڑ کے جائے گی آئے گی، سارا کچھ جائے گی۔ غازی صاحب نہیں سن گیا اتھے جی وہ جرمنی برلن تے غازی صاحب تے مصداق کے شہر کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، میری آنکھ کا سرما ہے خاک مدینہ۔ آج جناب جنہ دی آنکھ وچ امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا دی محبت سما گئی، اور پھر کائنات دی کوئی چیز کڑ نہیں سکتی، اے ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ، اے گالے اتنی کھڑا حضور کہ تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ۔ اتنی باتیں بڑے بڑے آن گے، بڑے بڑے ٹر جان گے، کوئی بٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، لیکن دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت عاشق۔ بات اتنی دیرے حضور دے در تے پہنچن دی دیرے، اللہ دے بندے ہوئے تھے حضرت انس بن مرثد الغنمی ہے جی، وہ صرف ایک رات پہلا دن میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ تشریف لے گئے، حضور نے ایک جگہ قیام فرمایا اس جانب تو ساڑھی طرفوں پہرا کون دے گا؟ حضرت انس کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں پہرا دیں گا، حضور نے فرمایا جاؤ پہرا دیو، وہ چلے گئے، اور ذرا غور کرنے والی گل ہے، ایک طرف پہرا دین گئے حضور دے لشکر واسطے، امام الانبیاء دی عزت واسطے، حضور دے جانب دی طرفوں پہرا دین گئے، حضرت انس پہرا دین گیا، صحابہ کہتے جب حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز فجر واسطے بیدار ہوئے، حضور نے جناب تکبیر ہوئی، اذان ہوئی، تکبیر تحریمہ ہوئی، امام الانبیاء نے جدو این کر کے نیت فرمائی نا نماز دی کہ حضور اس سے جانب کعبہ بنتا سی، صحابہ کہتے ہیں کہ اسی جدو دیکھیا تے امام الانبیاء نماز میں چونا جھاڑیاں وال دیکھ رہے سن کہ میرا غلام اجے نہیں آیا، ماشاءاللہ کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو،
ساری کائنات کا کعبہ، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ایک صحابہ کو پوچھا جائے گا کہ تسی نماز پڑھتے ہیں کدھر دیکھ رہے سو؟ ایک صحابہ کو پوچھا جائے گا نا کہ نماز پڑھتے ہیں تسی حضور وال دیکھ رہے سو یا سجدے والی دیکھ رہے ہوگے؟ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کو جا باہر تماشا میں روی۔ یہ تو پھر گالی بکری۔ صحابہ کہتے ہیں حضور امام الانبیاء انہیں جھاڑیاں دیکھ رہا ہے، کہتے ہیں حضور نے نماز پڑھائی، حضور نے پوچھا ساڑھا شاہ سوار نہیں آیا؟ صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ حج تک نہیں آئے۔ اتنی دیر جو صحابی گھوڑے چل جناب سوار انہیں جھاڑیاں چل نکل دے حضور دی بارگاہ چ آ گئے۔ حضور نے فرمایا آ گئے ہو؟ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ آ گئے۔ حضور نے فرمایا راتی ستے رہے ہو یا پہرا دیندے رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وضو واسطے تھلے اترے ہیں سواری تو، ورنہ ساری رات گھوڑے اتنے چڑھ کے دائیں تو بائیں اس پہاڑی اتنے پہرا دیتا رہا کہ کوئی اس جانب تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب نہ جائے۔ حضور نے فرمایا ایک رات وہ اپنے نبی دی عزت اتنے پہرا دے کے جنت اپنے اتنے واجب کر ایک جانب تو جڑا پہرا دے رات انہوں نے جنت واجب آنے کے دیار غیر ہوئے، غیرہ دی جیلہ ہون، غیرہ دا ہوئے کہ اتھے اپنا پیچھے پر جناب کوئی پرسو کرنا والا بھی نہ ہوئے، کوئی پٹیشن کرنا والا بھی نہ ہوئے، کوئی روٹی دے کپڑے پہچان والا بھی نہ ہوئے، تو اتھے بھی آخری بیڑے ہیں کر جو انہیں پیچھے ہاتھ بننے ہون تو انہیں کیا ہون تو کچھ نہیں کر سکتا نا، ہون اسی تیرے نبی کے بارے گل کرتے ہیں کہ غازی صاحب نے بنے ہاتھ کے پیر نہ اچھل کے اس نے موڑے تھکیا، انہیں کہا جدو تک جانے حضور دی عزت ہوتے پیرا رکھتے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ حضرت طلحہ 70 زخم لگے میدان احد والے دن، 70 زخم، حضرت طلحہ نو 70 زخم لگے میدان احد والے دن، اور جب 70 زخم لگے آپ بے ہوش ہو گئے، آپ ڈھال لے کے حضور کے کھڑے سن، اس طرح ڈھال لے کے کھڑے سن، جڑا تیر آ رہے سی روک رہے سن، وہ ہاتھ ایک تیر اتنا زور دایا ڈھال ہاتھ تو گر گئی، دوبارہ ڈھال چکن واسطے نہیں تھلے نہیں جناب جھکے کہ کدھر کوئی تیر حضور والا نہ چلا جائے، اگے ہاتھ آ گیا اس طرح کر کے اگے ہاتھ کر دیتا، اتنے تیر لگے کہ ہاتھ بھی شال ہو گیا، پھر ایک تیر آ گیا آپ دے سر اقدس سے لگیا، جدو لگیا کہ آپ ہوش ہو کے گر گئے، جدو حضرت صدیق اکبر نے آپ دے منہ پہ پانی چھڑکیا نا، اور جدو آپ کو ہوش آیا، اے ہے بات سلام اس پر کے جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، اے ہے گل، اے ہے مومن کی زبان، جدو 70 زخم لگے اور خون بہ رہا، آپ نے جدو ہوش آیا تو نہیں پوچھا بھئی کی بنیا کتے رہ گیا، اور میں ما فعل رسول اللہ دسو حضور دا کیا اور پھر 70 زخم لگے ہوئے امام الانبیاء اور پہاڑ دے تشریف لے کے جا رہے ہیں، 70 زخم لگے ہوئے حضرت طلحہ نو، امام الانبیاء اور پہاڑ تو واپس تشریف لے آئے، حضرت طلحہ نے حضور نے مبارک قدم رکھا اور حضور بہت پہاڑ دے تشریف لے گئے، حضور نے فرمایا طلحہ نے اپنے نبی نو کندھا پیش کر کے جنت اپنے ہوتے واجب کر دیا۔ میں نے دسو بھائی جڑا کندھا دے جنت واجب ہو جاوے تے جڑا گردن کٹا کے بدلن تو آوے جرمنی تو ایک پھر جناب تے منظر ہی بکرا، کیونکہ دنیا دار العمل دار الجزا ہے، جے سارے نو پتہ لگ جائے لبنا کی ہے پھر سارے نہ ٹر پے ہوتا اے روزانہ تسی دیکھتے نہیں روزانہ جناب کتنے بکرے ذبح ہوتے ہیں، کتنی گاواں تے کتنے جناب کوئی ذبح ہوتے ہیں تے کتنے ککڑ کڑائیاں کھانی جاندیاں، قربانی تے او لگدا ہے جڑا بے داغ ہوئے جس نے نام بھی کوئی نہ ہوئے تے انہوں مالک لائن جناب سام کے رکھتے ہیں بھئی انہوں سوٹی بھی نہیں ماننی انہوں سپیشل پڑھنا، لیکن قربانی تے لگدا ہوئی ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ چنے ہوئے لوگ انہوں نے ہر ایک دا کی کہنے ہیں سرمت غمیش بلحوث ران دہن، حضرت سرمت کی کہنے ہیں سرمت غمیش بلحوث ران دہن، سوز پروانہ دل مگس ران دہن، عمر بایت کے یار آیت باقیدار، سرمت کہنے ہیں سرمت غمیش بلحوث ران دہن، انہیں کیا حضور دی محبت جڑی نا اور لالچی بندے نہیں مل سکتی، بندہ ایک نماز پڑھ کے آوے پھر جا کے سوچے جناب ہن میرے کاروبار کے اضافہ ہویا کہ نہیں ہویا، ہن جناب میرے اضافہ ہویا کہ نہیں ہویا، ہن جناب میرے جناب
مال وچ اضافہ ہویا کہ نہیں ہویا برکت نہیں مل رہی او تے نہیں لالچی بندے نوں نہیں مل سکدی ہاں جی غم سرمت غمیش بول ہوس را نہ دہن سوز پروانہ دل مگس را نہ دہن ہاں جی او پروانے دا سوز اے مکھی دے جناب وچ نہیں آ سکدا پروانے دے سوز واسطے بھی جناب چاہیدا نا جگر چاہیدا او اللہ ہر ایک نوں تھوڑی چڑدا کسے نوں چڑ کے فیض آباد لے جاندا نا ہر ایک تو اتنے تھوڑے بیٹھے سن ایڈے مجبب گبب تے ایڈے ایڈے جناب نام تے القاب تے اشتہار تے جگہ مک جاندی القاب لکھتے ہویا ایڈی ایڈی جگہ ہوندیاں لیکن جناب جب عشق اپنی آئی تے آندا نا وہ ایک ویل چیئر والے چوک کے کتے لے جاتا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک